أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأملي لهم إن كيدي متين وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں فرصت دوں گا، اِنَّ کَیْدِی، اور میری پکڑ متین بڑی پکی ہے۔ میں ان لوگوں کو ڈھیل دیتا ہوں اور میرا داؤ بہت زبردست ہے، میرا وار واقع ہونے والا ہے، میرا داؤ چلنے والا ہے۔ اِنَّ کَیْدِی متین، اور میری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ اور یہ چیز ہوتی ہے بہت جگہ پہ، اللہ چھوڑ دیتا ہے اور کئی برس کے بعد خدا کی پکڑ اسے گھیر لیتی۔ خاندانوں میں ہو جاتا ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، ظلم کیا عورتوں پہ، ناحق طلاق دلا دی، لوگوں کو اکسایا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو جیل میں بھیج دیا۔ اللہ چھوڑ دیتا ہے فی الحال تو، لیکن پھر جب خدا کی پکڑ آتی ہے تو اس کی نسلیں بھگتتی ہیں پھر اس چیز کو جو اس نے ظلم مچایا ہوا تھا، نشان تک مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ہم آہستہ آہستہ انہیں لے چلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد املی لہم، ڈھیل دیتے ہیں۔ کبھی بھی خدا کی ڈھیل سے بے نیاز نہ ہو۔ خدا نے اگر نہیں پکڑا کچھ دن تو اس سے یہ نہ سمجھ جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، یہ سوچتا رہے کہ کہیں استدراج تو نہیں، یہ ساری ترقی جو ہو رہی ہے کہیں اس لیے تو نہیں ہے کہ میں باطل پر ہوں اور پھر بھی ترقی ہو رہی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب تبلیغ کا کام زیادہ ہو گیا، اتنے بڑے آدمی، اور وفات سے پہلے مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی کو بلایا اور شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان دونوں سے کہا کہ آپ لوگ سوچیں، غور کریں کہ یہ سب کچھ استدراج تو نہیں کہ میں باطل پر گناہ کی حالت میں ہوں اور یہ لوگ بہت زیادہ میرے معتقد اور مرید ہو رہے ہیں اور تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے، کہیں ایسے تو نہیں کہ اللہ نے مجھے ڈھیل دے دی ہو اور مجھے جب پکڑے تو پھر مجھے اپنے آپ کو بچانا دشوار ہو جائے۔ ان حضرات نے عرض کیا کہ حضرت ایسے نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ہاں سے قبولیت ہے آپ کی کہ کام بڑھا دیا اللہ نے، یہ ایسے نہیں، جب آپ کا عقیدہ درست ہے، اعمال درست ہیں تو پھر انشاءاللہ خیر ہی، لیکن کبھی غافل نہ ہوا۔ بات وہی ہے جو اوپر گزر چکی۔